اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ دوستو، ہمیں جس موضوع پر بات کرنا ہے وہ صرف ایک سوال ہے، اسی سوال کا جواب کہ اللہ تعالیٰ، اور تقریباً یہ بات آج ہم میں سے ہر انسان، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، سب پریشانی ہو کر کے یہی کہتے ہیں اللہ ہماری مدد یا اللہ ہم پر رحم کیوں نہیں کر رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے دوستو، اللہ رب العالمین جس حالات میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں پر رحم فرما، لیکن پھر بھی ہر آدمی یہی پریشان کہ آخر اللہ رحم کیوں نہیں کر رہا ہے، ظالموں کو چھوٹ دیتا ہے، اور جو بیچارے روزے نماز کی پابندی کر رہے ہیں ان پر طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، آخر اللہ رحم کیوں نہیں کرتا؟ دوستو، اسی سوال کا جواب ہے جو آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے اور آپ حضرات کو حق قبول کرنے کے توفیق نصیب فرمائے، اور ساری باتیں ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کریں گے۔ آخر اللہ ارحم الراحمین ہے، اور جس نبی کو ہم مانتے ہیں وہ بھی رحمت للعالمین ہے۔ قرآن پاک جو ہمارے گھروں میں ہے، ہر گھر میں 10 فرد ہیں تو 10 قرآن کا نسخہ رکھا ہوا ہے۔ بچوں کا رب ہے الگ ہے، ماں کا الگ ہے، باپ کا الگ نسخہ ہے۔ الحمدللہ سب بچے اور اہل ویال کے نام کا ایک قرآن بھی رکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن رحمت للمومنین ہے، قرآن پاک بھرا پڑا ہے دوستوں، لیکن بظاہر اللہ کی رحمتیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ دن بدن مسائل بگڑتے جا رہے ہیں اور مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ چاہتے سب ہیں کہ وہ اوج ثریا پر مقیم، پہلے ویسا تو کوئی پیدا کرے قلب سلیم۔ اللہ اپنی رحمتوں کے کچھ شرائط رکھے ہیں، جب مسلمان کلمہ گو ان شرطوں کو پورا کرے گا تو یقیناً اللہ تعالی ہم پر رحمتوں کا دروازہ کھولے گا، ہماری نصرت اور مدد ہوگی۔ لیکن ہم ان شرطوں کو پورا کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ دوستو، مشکل یہ ہے، مانگتے بھی ہیں، چاہتے بھی ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑی غلطی وہ شرطیں ہم پوری نہیں کرتے۔ ان میں سے چند چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بطور شرط کے بیان کی، اگر تم یہ کرو تو اللہ تم پر اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دے۔ ان میں سے چند باتیں آپ کے حضرات سامنے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے اور آپ کے دلوں میں اتار دے، ہمارے دل و دماغ میں پیوست ہو جائے کہ واقعی اگر ہم اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز دوستو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری۔ اللہ کی اطاعت ہو، رسول کی اطاعت ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام کا معنی کیا ہے بیٹے؟ اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے کیا معنی ہوتا ہے؟ آج ہم اسلام کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، اسلام کا علم بردار بنتے ہیں، اور اسلام ہے کیا ہم اس کو کبھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اصل میں دوستو، اسلام کے معنی آتا ہے کسی کی اطاعت و فرما برداری
کے لیے اپنے گردن اپنے سر کو جھکا دینا، اور جس کو آپ کے اردو میں کہتے ہیں سر تسلیم خم کر دینے کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ یہ ہے اسلام۔ شریعت میں اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو شریعت کے اصطلاح میں اسلام نام ہے دوستو اللہ اس کے رسول جو حکم دیں، اللہ اس کے رسول جو حکم دیں آپ کو اچھا لگے، آپ کو بظاہر نقصان نظر آئے، آپ پر گرا گزرے، آپ کی طبیعت آمادہ نہ ہو، ہر حال میں اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دیں، اس کو قبول کر لیں، اس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ اب آپ بتائیے، ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان کیا نبی تھے؟ ہیں نبی نا؟ نبی ہیں۔ اور بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ وہ بھی ماشاءاللہ نبی بننے والے ہیں۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دن خواب دیکھے کہ اللہ ہم کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دو۔ قصہ معلوم ہے، اور سال میں ایک مرتبہ ضرور یاد کرایا جاتا ہے، ذی الحج کے مہینے میں قربانی کے مسائل میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے صبح اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، پیارے بیٹے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب ذرا دیکھیں اسلام، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو کہتے ہیں بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ دوستو بڑا عبرتناک واقعہ۔ اس زمانے میں اگر آدمی بھاگنا چاہے نہ تو کوئی کیمرہ فٹ تھا کہ کہاں بھاگ کے گیا، اگر اپنا وطن چھوڑ کے کہیں باہر جائے تو پاسپورٹ اور ویزے کی بھی ضرورت نہیں تھی، کہیں بھاگ سکتا تھا آدمی، جہاں چاہتا آپ بیٹا بھاگ جاتا۔ لیکن بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، میرے باپ، میرے والد محترم، فانظر ماذا، یا ابت افعل ما تؤمر، والد صاحب اس میں اللہ نے آپ کو حکم دے دیا ہے تو میری رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے ذبح کر ڈالیں۔ اور آج باپ کہتے بیٹے نماز پڑھو، کہتے نہیں آپ پڑھیں، اپنے لیے پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ جب ہم ایسے گرے گندے مسلمان ہو گئے کہ نماز کے لیے بھی گردن جھکانے کے لیے تیار نہیں، تو رحمت کہاں سے ملے گی؟ تم سوچو، سارے راستے ہموار تھے، بیٹا بھاگ کر کے جا سکتا تھا، لیکن نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ جان جس نے دی ہے میرے رب نے، اس کا حکم ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں۔ اور آج تو انسان بیوی کہتی داڑھی نہیں رکھو تو بیوی کی بات بھی ٹھکرانا جائز نہیں سمجھتا، اوپر والے کی اور رسول کی بات ٹھکرا دے کوئی بات نہیں، ہر ہفتے چھیل کر کے گٹر میں ڈالتا ہے۔ ایک داڑھی جیسے رکھنے والی چیز میں آج مسلمان بننے کے لیے تیار ہے۔ جب میں کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا اعمال دیکھ۔ دوستو ہم کیسے مسلمان ہیں وہ دیکھو۔ باپ تیار ہو گئے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے، اور باپ دونوں طرف دیکھیں، دونوں کا اسلام، باپ ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے۔ فلما اسلم، اللہ اکبر، جب دونوں مسلمان ہو گئے، جب دونوں اسلام لائے، پہلے اسلام نہیں تھا، پہلے بھی تو اسلام ہی تھا، نبی تھے، اسلام کا کیا؟ فلما اسلم،
جب دونوں اسلام لا لیے. کیا مطلب ہے؟ اللہ نے اتنا مشکل حکم دیا، اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنا، باپ کو حکم دیا اور بیٹے کو کہا تم ذبح ہو جاؤ. دونوں نے اپنے رب کی فرما برداری کر لی. کیا مطلب ہے؟ جب دونوں نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا فیصلہ کر لیا اور تیار ہو جائے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا. اور جب ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آواز لگائی، ابراہیم یہ تمہارے اور تمہارے بیٹے کا امتحان تھا کہ تم کہاں تک میری فرما برداری کر سکتے ہو اور تمہارا بیٹا کتنا ہمارا فرما بردار ہو سکتا ہے. دونوں کامیاب ہو گئے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے حکم دیا یہ دمبا کھڑا ہے، اس کی قربانی کرو. اللہ اکبر. بتانا یہ چاہتے فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب دونوں اسلام لائے. کیا مطلب؟ اسلام تو پہلے سے تھا. جب دونوں اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دی. دعا کرو ایسے ہم مسلمان بن جائیں. امام ابن حبان نے اپنے صحیح کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب سے مثال دی ہے. مسلمان انما مثل المؤمن، مومن کہتے کس کو ہیں؟ مومن کی مثال کیا ہے دوستو؟ وہ ذرا سمجھیں. دو پیاری مثالیں دی، سنو اور اللہ سے دعا کرو کہ ایسے ہی مسلمان ہم بن جائیں. نمبر 1، آپ نے ارشاد فرمایا انما مثل المؤمن مثل کالجمل الانف. اونٹ کی مثال، ایک مسلمان، ایک کلمہ پڑھنے والے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان بنا دیا. مومن کی، مسلم کی مثال ایک اونٹ کے مانند ہے. اونٹ اس علاقے میں ہے کہ نہیں سے؟ اونٹ دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ کہاں؟ ٹی وی پر. بھائی ہندوستان میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں لوگوں نے اونٹ نہیں دیکھا ہے. ابھی نہیں بتا سکتا یہاں اونٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. ہاں نہیں ہے نا. اونٹ اتنا بھاری بھرکم، اتنا بڑا طاقتور ہے کہ جیسے گائے اور بیل بکری آپ رسی ڈال کے باندھتے ہیں، ایسے اونٹ باندھ نہیں سکتے. اونٹ کا پیر اتنا طاقتور ہے کہ وہ چاہے ایک پیر مارے تو انسان کی جان نکل جائے. اونٹ ہے. تو اونٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اونٹ کے ناک میں نکیل ڈالی جاتی ہے. اونٹ کے ناک میں سوراخ کیا جائے گا اور لوہے کی، جیسے پرانے زمانے میں عورتوں یہاں ناک میں ایک گول رنگ لگ ڈال لیتی تھی. اونٹ کو کنٹرول میں لانے کے لیے اس کے ناک میں نکیل ڈالی جاتی تھی. اسی نکیل سے اونٹ کا مالک اونٹ پر قابو پاتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اونٹ کا مالک جب اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال دیتا ہے تو اونٹ اتنا مجبور ہو جاتا ہے، اتنا بڑا موٹا تازہ فربا لمبا چوڑا ہونے کے باوجود تقریباً 50 کلو کا انسان اس نکیل کے برکت سے اس پر اپنی حکومت کر لیتا ہے. آپ نے فرمایا جہاں چاہتا ہے بیٹھاتا ہے، جہاں چاہتا ہے بیٹھاتا ہے، جہاں چاہتا ہے کھینچ کے لے کے جاتا ہے. وَإِنْ أَنَاخَ، اگر وہ پہاڑ کے کانٹے دار نوکیلے پتھروں پر لے جانا چاہتا ہے تو اونٹ بیچارہ اس نکیل کی وجہ سے اس قدر مجبور ہو گیا ہے، آقا کی مخالفت نہیں کرتا. پتھریلی زمین پر جاتا ہے، کنکر پر جاتا ہے، کانٹوں میں جاتا ہے. آپ نے فرمایا اگر اسے اوپر لے جانا چاہے بوجھ بھی لاتا ہے اور اوپر بھی گھسیٹ کے لے جاتا ہے. اونٹ بیچارہ انکار نہیں کر پاتا. یہ ہے مسلمان کی مثال. اللہ رسول نے فرمایا
جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی نکیل تم نے اور کلادہ اپنے گلے میں ڈال لیا، تو اب اگر تمہیں مسلمان بن کے رہنا ہے تو اپنی مرضی نہیں چلے گی، اپنی پسند نہیں چلے گی، اپنا اختیار نہیں چلے گا، اب 100% اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے سپرد کر دینا۔ اب ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ نے کہا ہے۔ اب کون سا مسلمان ہوگا؟ اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کیا اور بھولے سوئے غافل انسان کو یاد دہانی کے لیے اذان کا طریقہ ایجاد کیا گیا، اور اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی ہے، اور لا الہ الا اللہ سارے کلمات اسلام کے ہیں، اللہ اکبر۔ آج دنیا کے نزدیک اذان کی قدر ہے، مسلمانوں کے نزدیک اذان کی قدر نہیں ہے۔ اگر کوئی اذان بند کرانے کا قانون پاس کرے تو ہم روڈ پر آ جاتے ہیں، لیکن ذرا سنو، اے اذان سن کر کے تم اذان مسجد میں آنے والے کتنے ہو؟ سوچو کون سے مسلمان ہمیں کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کو امید رکھیں؟ مسلمان سویا رہ جائے، اذان شروع ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر سے لا الہ الا اللہ پر ختم ہوئی، اور بیچ میں کیا آیا؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ آ جاؤ، اب دنیا کی ساری چیزیں چھوڑو، اب تمہیں اللہ نماز کی طرف بلا رہا ہے۔ کیا خیال ہے روڈ پر مسجد کے بازو میں بیٹھ کر کے پتے تو انسان کھیل سکتا ہے، لیکن 80% مسلمان مسجد کے اندر آنے کے لیے تیار، نام تو ہیں مسلمان لیکن اسلام یہاں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بعض اہل علم نے موقوفاً روایت کیا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، لوگوں کے عمل میں اسلام نہیں رہ جائے گا۔ تو اللہ رسول نے فرمایا، اور دوسری مثال بڑی دی ابن حبان کی جو روایت ہے، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں مومنوں تمہاری مثال کمثل الفر سے گھوڑے کی مانند ہے جس کو ایک کھوٹے کے اندر باندھ دیا گیا ہو۔ دیکھتے ہوں گے، یا کم سے کم قربانی کا بکرا لائیں گے یا چھوٹا بڑا جانور، اس کو ایک کھوٹے میں باندھ دیتے ہیں، رسی اپنے مرضی کے مطابق 2 فٹ 3 فٹ لمبی کر دیتے ہیں۔ اب آپ نے اس کو گلے میں رسی ڈال کر کے اور کھوٹے میں درخت میں باندھ دیا ہے، اب اس کی ساری زندگی کہاں تک ہے بیٹے؟ بس جہاں تک رسی اجازت دیتی ہے، اب وہیں تک ہے، اس دائرے سے وہ بیچارہ نہیں جا سکتا۔ کوشش کرتا ہے، ادھر چارہ نظر آیا لپکتا ہے، کوشش کیا، لیکن رسی اجازت نہیں دیتی، پھر مسکین بھوکا واپس آ جاتا ہے۔ ادھر جاتا ہے، جہاں بھی اپنا کچھ نظر آتا ہے کھانے پینے جاتا ہے، کھینچتا ہے، لیکن بندھا ہوا ہے۔ اللہ رسول فرماتے ہیں یہ ثم یرجع، کوشش کرتا ہے بیچارہ، طبیعت کہتی ہے، لیکن آخر میں واپس اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔ آج فرمایا یہ مثال ہے مومن کی۔ ایک مومن اگر اسلام کی رسی پکڑ چکا ہے اور اسلام کے کھوٹے میں بندھ چکا ہے تو اسے اسلامی کے دائرے میں زندگی گزارنی ہے، اب اسلام سے نکل کر کے کوئی اور عمل اس کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ بات لمبی ہو گئی، مثال سمجھ گئے ہوں گے۔ اسلام کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی اطاعت، فرما برداری، مصور کھینچے وہ نقشہ کہ جس میں وہ رسائی ہو، ادھر تلوار کھینچی ہو ادھر گردن جھکائی، یہ اسلام ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقیدے پر کتاب لکھی، جو عقیدۃ الطحاویہ اور پھر اس کی شرح عقیدۃ طحاویہ سے مشہور ہے، بڑی پیاری بات کہی۔ بعض سلف نے کہا جب تک تم اپنے آپ کو 100% اسلام کے حوالے نہیں کرتے تب تک تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اپنے آپ کو ساری آزادیوں سے ختم کر کے اسلام نے جو ہمارے لیے حدود مقرر کی ہیں
اسی پر زندگی گزاریں. اور جس دن اسلام ہمارے اندر آ گیا، جس کو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہتے ہیں، سورہ آل عمران، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اے میرے ایمان والے بندو، اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بن جاؤ تاکہ اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے. بلا اطاعت و فرما برداری کی کبھی اللہ کی رحمت خاصہ نہیں آ سکتی. سورۃ التوبہ میں بڑی عجیب سی آیت ہے. اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ. جب یہ شرطیں پوری کریں گے تو پھر رحمتیں آئیں گی، زمین رحمتیں اگلے گی، آسمان بارش برسائے گا، اللہ رحمتوں کے فرشتے بھیج کے تمہاری مدد کرے گا. لیکن ہم مسلمان تو بن جائیں پہلے. اللہ کے ہاں جو معیار ہے مومن بننے کا، وہ مومن مسلم بنے. اب وہ کب بنیں گے؟ یہ 5 چیزیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ذمہ دار ہیں، ایک دوسرے کے مسئول ہیں. ایک مومن دوسرے مومن ایسا نہیں ہم تو کہتے ہیں بھائی تو اپنی جگہ میں اپنی جگہ، سب سے بڑی گمراہی تو ہے تو اپنی جگہ میں اپنی جگہ، یہ کہہ کر کے اسلامی رشتہ آپ نے توڑ دیا. یہ نہیں، سارے ایمان والے کا جسد واحد ایک جسم کے مانند ہیں. اور اس مسئولیت کا نتیجہ کیا ہے، شکل کیا ہوگی؟ اب ذرا سنو. نمبر 1 یامرون بالمعروف. ہمیشہ مومن اپنے بھائیوں کو معروف کی دعوت دے گا، حکم دے گا، ہمیشہ نیکی کی دعوت دے گا. نمبر 2 اور برائی سے روکے گا. آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو کتنا برائیوں سے روک رہے ہیں اور کس قدر ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں. یہ سب سے پہلی ذمہ داری تھی. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. نمبر 3 ویقیمون الصلاۃ. نماز پڑھتے نہیں. پورے 30 پارے کے قرآن میں کہیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، یاد رکھنا کہ نماز پڑھو صلو نہیں. کبھی غور کیا ہے؟ کہیں نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا، ایمان والو 5 وقت کی نماز پڑھو. یا تو اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، یا نماز کی پابندی کا حکم دیا، یا نماز کی حفاظت کا حکم دیا، یا نماز پر مداومت کا حکم دیا. پورے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. نماز قائم کرتے ہیں، نماز سنت کے مطابق صلو کما رأیتمونی اصلی پر عمل کرتے ہیں. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اقامت کہی گئی، اقامت کہی گئی، اور اقامت کے بعد آپ نے مقتدیوں کی طرف نگاہ مبارک ڈالی. فرمایا سنتے رہتے ہیں لوگوں نماز کا ہے، صفیں سیدھی کرو، صفیں سیدھی کرو، مل مل کر کے کھڑے رہو. کیوں؟ سووا صفوفکم آج بھی ہوتا ہے، یہ ہمارے ہندوستان میں ختم ہو گیا. صفیں سیدھی رکھو، مل مل کے کھڑے رہو. کیوں؟ فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ کہا جاتا ہے. کیوں؟ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، اور نماز قائم کرنا اس وقت مکمل ہوگا کہ صفیں تمہاری صحیح ہو. صفیں کج دل پریشان. اب آگے آپ پڑھ لیجیے گا. نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن دل بڑا پریشان ہے. میرے بھائی یہ اقامت صلاۃ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر اختلاف، جھگڑے، لڑائی، فرقے بندی کیوں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر تم اللہ کے گھر میں مل کے نہیں کھڑے ہو گئے، صفیں آپس میں
صفوں میں مل کر کے جڑ کے نہیں کھڑے ہوگے تو باہر بھی اللہ تعالیٰ تم کو مل کے رہنے نہیں دے گا. فَتَخْتَلَفَ قُلُوبُكُمْ، اگر سب لگانے میں تم اختلاف کرو گے تو تم کو باہر بھی کبھی اللہ ایک نہیں ہونے دے گا، وہاں بھی تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا. آج جو کچھ بھگت رہا ہے مسلمان، وجہ سے بھی کیا ہے دوستو؟ آپسی اختلافات. شاید کہ اقامت صلاح پر عمل کیے ہوتے تو شاید آج وہ نوبت نہ آتی. کیوں؟ فرعون نے جب مسجدیں بند کر دی، مسجدیں ڈھا دیا، مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا، لڑکے قتل کر ڈالے، لڑکیاں باقی رہیں، بہت ہی زیادہ ستایا. اب نماز اور پابندی، مسجد اور پابندی لگنے لگی. اٹھاؤ سورہ یونس. جب مسلمانوں نے کہا موسیٰ بہت تنگ آ گئی ہیں، اب تو نماز پڑھنے پر بھی پابندی، مسجد کے اندر جانا بھی مشکل کر دیا فرعون ظالم نے، دعا کریں کہ اللہ مدد فرمائے ہماری. موسیٰ کلیم اللہ نے کہا ذرا صبر کرو. موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ امت تنگ آ گئی ہے، ذرا رحم فرما، اللہ مسلمانوں کی مشکلات کو آسان کر دے. موسیٰ دعا کر رہے ہیں کیا؟ اللہ نصرت اور مدد فرما، مسلمانوں کو آزادی فرما، مسلمانوں عزت کی زندگی گزارے، یہ دعا کر رہے ہیں. اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً. ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو حکم دیا کہ جتنے مسلم محلے ہیں سب مسلم محلے میں مسجدیں بناؤ. ایک تفسیر یہی ہے. اور مسجدوں میں باجماعت نماز پڑھنا شروع کرو. ہم مسجد کے لیے جان تو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسجد آباد کرنے کے لیے تیار. شاید رمضان میں جمعے کے دن یہاں جگہ نہیں ملتی ہوگی، نہیں، اور جمعے کے دن روڈ پر مسجد ہے تو گھنٹے بھر ٹریفک ختم نہیں ہوتی ہے، تیرے مسلمان پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں. معلوم ہے نہ کوئی مسلمان آسمان سے نہ کہیں بل سے نکلا، نہ جنگل اور زمین سے پھاڑ کر کے نکلا، سب انہی بلڈنگوں اور گھروں اور بنگلوں میں رہنے والے ہیں. لیکن 5 وقت کی نماز ہوتی ہے تو گنے چنے بوڑھے ہوں گے، چند نوجوان، مسجد کا اندر والا حصہ بھی نہ بھرے. آخر وہی رمضان لگ جائے اور جمعے کا دن آ جائے تو مسجد روڈ تک بھر جاتی ہے. کہاں سے آئے مسلمان؟ اسی محلے کے ہیں لیکن بے نمازی بھائی ہیں، انہوں نے 5 وقت نماز کی پابندی نہیں کی. وہاں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرما. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَاجْعَلُوا، مسجدیں بناؤ، مسجدوں میں آباد کرو، باجماعت نماز کا انتظام کریے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اب جس دن آپ کے مسلمان امتی نماز کی پابندی کرنے لگے اور جس دن مسجدیں آباد انہوں نے کر لیا، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے موسیٰ اب مسلمانوں کو بشارت سنا دیں. ہم مسجد نہیں آباد کریں، کیوں؟ نیند میں خلل آ جائے گا. اور یہ تو آ جائیں گے لیکن بچوں کو نہیں جگائیں، کیوں؟ بابو ہے، پیارا ہے، سمجھ گئے نا، اس کی نیند خراب ہوگی، کالج جاتا ہے، ڈیوٹی پہ جاتا ہے. ذرا سوچو، نماز سب سے 3rd کلاس کی چیز رہ گئی. تو دوستو ساری مشکلات کا حل کیا ہے؟ مسجدوں کو آباد کرنا. بہرحال اللہ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، 3 چیزیں ہو گئی. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، امر بالمعروف کریں گے، نہیں عن المنکر کریں گے، مل کر کے رہیں گے، اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا اور نماز کی پابندی کریں گے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور کیا دیں گے بیٹے؟ زکوٰۃ. خوشی سے اللہ نے مجھے اس لائق بنایا ہے کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. وہ سوچتے ہیں کہ وَآتُوا مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اے ایمان والو، اللہ نے جو تمہیں اپنا، تمہارا مال لے، یہ مال کس کا ہے؟ اللہ کا مال ہے. پتہ نہیں محلے میں سینکڑوں غریبوں کا حق تمہیں اور مال میں اللہ نے رکھ دیا ہے.
اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو، تمہیں دینے کے لائق بنایا، تمہیں اس لائق سمجھا کہ محلے والوں کے اخراجات ان کا بھی خرچہ کہاں رکھ دیا، تمہارے پاس رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو دے دیا ہوتا، تم کو غریب بنا کر کے ہاتھ پھیلانے کے لیے تم کو وہاں بھیجتا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، امر بالمعروف کر لیا، نہی عن المنکر کر لیا، نماز پڑھ لیا، زکوٰۃ تم نے دے دی، لیکن ابھی بھی رحمت الہی کے مستحق نہ ہوئے۔ رحمت الہی کے مستحق کیا بنو گے؟ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ان نیکیوں کی پابندی کرنے کے بعد باہر مارکیٹ کی، شادی حال کی، خوشی کی، غمی کی، اور جو زندگی کے شعبے ہیں وہاں بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ شادی حال میں یہود و نصارہ کا طریقہ نہیں، شادی حال میں بھی کس کے بالادستی؟ کتاب و سنت کی، وہاں بھی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ مارکیٹ میں گئے وہاں بھی نظام کس کا ہوگا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ جنازہ ہے جب بھی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ خوشی غمی زندگی کے جتنے شعبے ہیں ہر شعبے میں اطیعوا اللہ۔ اب کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ رسولہ۔ زندگی کے یہ روزے نماز کے علاوہ بھی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور کتاب و سنت پر عمل کرتے۔ ہو گئے نا بھائی؟ آگے آگے اولئک سیرحمہم اللہ، یہ مسلمان ہیں جن پر اللہ اپنی رحمتوں کا دروازہ کھولے گا۔ ہم ہیں رحمت کے مستحق ہیں تو جبھی تو ابھی تک زندہ ہیں، لیکن جو رحمت جس رحمت کا انتظار ہے، یہ والا وہ رحمت جس کا انتظار کر رہے ہیں، عروج کا، سربلندی کا، عزت کا، قوت کا، طاقت کا، وہ نصرت خاصہ کب ملے گی؟ اولئک سیرحمہم اللہ، اولئک سیرحمہم اللہ۔ یہ شرطیں ہیں جو ان شرطوں کو پوری کرے گا اللہ ضرور ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ دعا کرو مستحق بن جائیں۔ اللہ کی رحمت کب نازل ہوگی؟ جب ہم اللہ کے مخلوق پر رحم کریں، اللہ کے مخلوق پر رحم کریں، صرف انسانوں پر نہیں، اپنے بیوی بچوں پر نہیں، اپنے نفس پر، اپنی ذات پر رحم کریں، اپنے ماں باپ پر رحم کریں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے ماں باپ پر رحم کریں، اپنی بیوی پر رحم کریں۔ سوے نہ ہو کہ ہاں بس ہمارا پورا ہونا چاہیے، کیسے بھی نہیں، ہر ایک پر رحم کرو۔ اللہ اپنے نفس سے لے کر کے ماں باپ، بیوی، بچے، یہاں تک کہ اگر گھر میں جانور تم نے پال رکھا ہے تو جانور پر بھی رحم کرو۔ کیا خیال ہے ایک عورت جہنم میں کیوں گئی؟ بلی پر اس نے رحم نہیں کیا۔ ایک زانیہ عورت زندگی بھر کی، بخاری مسلم کی روایت، جنت میں کیوں گئی؟ کیونکہ کتے کو پر رحم کیا اس نے۔ میرے بھائیوں رحم کرو۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہم پر مہربان ہو تو ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کریں۔ ہر مخلوق پر، اپنے ہو، غیر ہو، پرائے ہو، جانور ہو، ہر انسان پر، یہاں تک کہ درخت پر بھی رحم کریں۔ کس پر؟ درخت پر۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کی مخلوق پر ہم رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا اعلان، اللہ اکبر، پیارے نبی کی زبان سے، الراحمون یرحمہم الرحمن، یہ 2 جملے کی حدیث، الراحمون یرحمہم الرحمن۔ اللہ اکبر۔ آج بہو ساس جو ہے بہو پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں، ٹھنی رہتی ہے دونوں کی، کیا کیا ہے۔ اور بہو اگر میڈم بن کے آئی ہے کچھ زیادہ ہی، پھر سمجھو وہ بھی ساس سسرے پر کوئی رحم نہیں۔ میرے بھائی
ماں باپ کو اللہ نے بچہ دیا، بچے کے کھانے کا پلانے کا انتظام تو ہے، لیکن بچے پر رحم نہیں کیا، بچہ غلط راستے پر جا کے جہنم کا ایندھن بن رہا ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ انسان اپنی اولاد کو پر رحم نہیں کر رہا ہے۔ یہ نہ سمجھو اچھے کپڑے دے دینا رحم ہو گیا، کھلا دینا رحم، یہ تو رحم کا ایک حصہ ہے۔ سب سے بڑا رحم اولاد پر یہ ہے کہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں؟ لڑکی پردہ کرنے لگے تو ماں کو بخار، اس کو رشتہ کہاں سے آئے گا؟ اور بچہ داڑھی رکھ لے تب ماں باپ کو بخار، ارے یہ کیا رکھ لیا، یہ بھی کہے جائے گا دہشت گرد ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ساری پریشانیاں ہیں۔ آج ایک ماں ایک باپ اپنی اولاد پر کتنا رحم کر، بس کھلانے کا پلانے کا، سارا رحم ہے پیٹ بھرنے کا، اچھی تنخواہ کیسے اٹھائے، بس یہ رحم ہے۔ چند روزہ زندگی کی فکر تو ہے، رحم کر رہے ہیں، لیکن عذاب قبر سے لے کر کے عذاب نار تک جو سب سے بڑی تباہی ہے، اپنی اولاد کو اس سے بچانے کی فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ اپنی اولاد پر رحم نہیں کر رہے ہیں۔ تو دوستو، اپنی اولاد پر رحم کرو۔ پھر الراحمون یرحمہم الرحمن، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے والے جو ہیں، اوپر والا اللہ بھی ان پر رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اے لوگو، زمین پر بسنے والی مخلوق پر تم رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کریں گے۔ میرے بھائیوں، جب ہم یہ طریقہ اپنائیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم، لیکن رحم کا مطلب ہر اعتبار سے، خصوصاً میں نے اولاد کی مثال دیا، اپنے زیر نگرانی رہنے والے افراد کی مثال دیا، بیوی بچوں کا ہے، ساس بہو کا ہے، بوڑھے ماں باپ کا ہے، تو ہم اللہ کی مخلوق پر رحم کریں، ضرور رحم کرے گا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من لا یرحم لا یرحم، جو اللہ کی مخلوق پر نہیں رحم کرتا، اوپر والے بھی اس پر رحم نہیں کرتے۔ بس ایک صحابی بکری ذبح کر رہے تھے، بکری گٹھلی چھری سے کاٹ رہے ہیں اور جلد کٹ نہ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، میاں ایسے بکری بس ظلم نہ کرو، بکری پر رحم کرو۔ کیا مطلب؟ چھری پہلے تیز دھار بنا لو اور ذبح جلدی ہو جائے، اس کو تکلیف کم ہو۔ پھر ایک جملہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اے میرے امتی ان رحمتہا، اگر اس بکری پر تم رحم کرے گا تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحم کرے گا۔ ایک بکری پر رحم کرنا۔ آج ہم کتنا رحم کر رہے ہیں دوستو۔ تیسری چیز الاستغفار، توبہ استغفار۔ توبہ استغفار کیا ہے؟ برائی ہو، شیطان نے کرا دیا، اس کو چھوڑ دو اور رب کے سامنے رو رو کر کے توبہ استغفار کرو۔ اگر ہم خوب کثرت سے اپنے گناہوں اور برائیوں کو یاد کر کے توبہ استغفار کرنے لگیں، رب کے سامنے روئیں گڑگڑائیں، تو ضرور اللہ تعالی رحم کرے گا۔ اللہ کے نبی ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو، جب اللہ نے رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا تو اپنی قوم کو کہا تھا، یا قوم استغفروا اللہ وتوبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ ہود علیہ السلام نے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر لو، توبہ کرو، رب کے سامنے معافی مانگو، اپنے گناہوں پر رونے لگو، یا قوم استغفروا ثم توبوا الیہ، میرے قوم کے لوگوں توبہ کرو اور پھر استغفار کرو، توبہ استغفار کرو، اللہ کیا دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ موسلا دھار رحمت کی بارش تم پر نازل کرے گا۔ اور کیا؟ غور سے ذرا سنو، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، پورے لوگ تم پر غالب ہیں، تم کمزور ہو، اگر کثرت سے توبہ استغفار کر لو تو اللہ تعالیٰ پورے ملک میں یزدکم قوۃ الی قوتکم،
پورے ملک میں سب سے زیادہ قوت و پاور اللہ تم کو عطا کرے گا. یہ جلوس نکالنے سے کام بن جائے گا؟ پتھر مارنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کسی نائی کی دکان پر جا کے قتل کر دینے سے مسئلہ؟ یہ اسلام نے حکم نہیں دیا ہے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. سارے نبیوں کی تعلیمات دیکھو مسئلہ کیسے ہو رہا ہے. یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم. اگر برائیوں کو چھوڑ دو، توبہ استغفار کر لو، تو اللہ رحمت کی بارش بھی برسائے گا. ویزدکم قوتا الی قوتکم، اور جو ایسے بنے ہو ایسے بن جاؤ گے. سمجھ گئے نا؟ تمہاری قوت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا. تم سے کوئی نگاہ ملانے کی جرات نہیں کرے گی. کیوں؟ تم توحید والے ہو، سامنے والے مشرک ہیں. اور اللہ نے اعلان کیا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، شرک کرنے والوں کے دل میں تمہارا رعب ہم ڈال دیں گے. دوستو ضرورت ہے سارے مسائل اسلام میں حل کرو. استغفار. پھر دوسرے نبی صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ، اے میری قوم کے لوگوں تم برائی جلدی، تم توبہ. حضرات سوچو، ہاں ہم کہتے ہیں برائیوں کو چھوڑ دو، توبہ کر لو، تو تم توبہ نہیں کرتے بلکہ کہتے ہو فاتنا بما تعدنا، توبہ تو نہیں کریں گے، ہم کوئی گناہ نہیں چھوڑیں گے، اتنا کریں گے تمہاری بات نہیں قبول کریں گے. اگر عذاب نازل ہے تو اپنے رب کو کہو ہم پر عذاب نازل کر دے. جب قوم کا دماغ موٹا ہو جائے اور دل پر مہر لگ جائے تو یہی سب ہوتا ہے. لیکن پیارے نبی صالح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یا قومی لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، میری قوم کے لوگوں کیسے تمہاری کھوپڑی الٹی ہو گئی ہے. دنیا کا ہر انسان اچھی چیز طلب کرتا ہے، تم کیا طلب کرے ہو؟ رب کا عذاب. کیوں ایسا کرتے ہو؟ لولا تستغفرون اللہ. اب ذرا سنیں موضوع کیا ہے. اللہ رحم کب کرے گا؟ اب دیکھو توبہ استغفار کرنے والوں پر اللہ کا رحم. فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. میرے قوم کے لوگوں اللہ سے عذاب مانگنے کے بجائے اگر توبہ استغفار کر لو، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اگر تم توبہ استغفار کر لو تو آج ہی اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دے گا. اور ہم توبہ استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آدمی صدق کے دل سے توبہ کرو استغفار کرنے کے لیے. اگر استغفار کریں تو لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. اگر میری قوم کے لوگوں ضد سے بعد آ جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، توبہ استغفار کر لو، تو اللہ تعالیٰ آج ہی سے تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دے. پتہ چل گیا رحمت کے مستحق کب بنیں گے؟ جب صدق کے دل سے ہم توبہ کریں، استغفار کریں. آخری چیز اللہ اکبر، وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے محسن بن. محسن ہے احسان سے. اگر ہم محسن بن جائیں، کیا بن جائیں؟ محسن. تو رب العالمین کا اعلان ہے قرآن میں سورۃ النحل کی آخری آیت ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. یاد ہے نا بیٹے؟ یہی ہے نا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تعالیٰ نصرت اور مدد کرتا ہے، اپنے رحم و کرم اور فضل احسان مہربانی کا دروازہ کھولتا ہے کن پر؟ جو لوگ تقوی پیدا کر لیں اور محسن بن جائیں. محسن کس کو کہتے ہیں؟ محسن اصل میں احسن یحسن احسانا. احسان، احسان کا دو معنی حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، اس کو غور سے سمجھیں اور دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو محسنین میں شامل کر لیں. محسن احسان کا دو معنی. نمبر ایک حدیث جبرائیل میں احسان کرتا ہے. جب جبرائیل ہمیں نے کہا یا محمد اخبرنی عن الاحسان، آپ مجھے بتائیے کہ احسان کیا چیز ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. یہ احسان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ درجہ. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر یہ خیال پیدا نہ ہو، اتنا تصور پیدا نہ ہو، تو کم سے کم اتنا ضرور احسان پیدا کرو کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو لیکن وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے. کیا خیال ہے؟ نماز میں کتنا تصور رہتا ہے دوستو. آئی بات سمجھ میں؟ احسان. نماز پڑھنے لگے جو چیزیں بھولی وہ بھی یاد آ جاتی. جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو سنا میں آسنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ہماری نمازیں کہاں خضوع خضوع گیا؟ یہ احسان ہے. اگر یہ احسان ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو دوستو ہمارا شمار اللہ کس میں کر لے گا؟ محسنین میں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یہ احسان پیدا ہو جائے گا. تم ماں اپنے بیڈ روم میں سوئی ہے، والد اپنے بیڈ روم میں ہیں، آپ اندر سے لاک کر کے اپنے سپریٹ بیڈ روم میں ہیں، تو اس کو کھول کر کے کبھی گندی چیزیں نہیں دیکھیں گے. کیوں؟ بند کمرے میں کوئی حرکت نہیں کریں گے. سمجھ گئے نا؟ یہ کون کرے گا؟ جس کے اندر احسان نہ ہو. ذرا سوچو ٹھنڈے دل سے دوستو. واللہ ذرا غور کیا کبھی آپ نے؟ ہم نے احسان چھوڑ کے کتنا بڑا جرم کیا. رات کی تنہائی ہو، رات کی تنہائی ہو، اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر آیا ہو اور اللہ اعلان کر رہا ہو، ہے کوئی بیمار اگر شفا مانگتا رہا ہو تو میں اس کو شفا دے دوں. حل من مسترزقین، ہے کوئی غریب انسان جو ہم سے رزق مانگ رہا ہو، روزی روٹی مانگ رہا ہو، نوکری مانگ رہا ہو، میں سمائے دنیا پر آیا ہوں، اگر وہ مانگ رہا ہے تو میں اس کو دے دوں گا. حل من مستغفرین، ہے کوئی گنہگار جو رات کی تنہائی میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رب کے علاوہ کوئی ہمیں نہیں معاف کر سکتا. اگر ایسا مسلمان اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ استغفار کر رہا ہے تو میں سمائے دنیا پر آیا ہوں تاکہ ایسے گنہگاروں کو معاف کر دوں. اتنا مقدس وقت ہے، کمرہ بند، اللہ سمائے دنیا پر اعلان لگا رہا ہو. اور آج مسلمان لڑکا ہو یا لڑکی، ماں باپ سوئے ہیں، اندر سے کمرہ لاک ہو، اسے پتا نہیں کیا کیا دیکھ رہا ہے. زندگی کا سب سے مقدس وقت تم نے کمرے میں اللہ تعالیٰ کی ناجائز چیزوں میں اس کی دی ہوئی آنکھوں کا استعمال کیا. ادھر گنہگار کی توبہ کرنے کے لیے آسمان پر آیا ہے اور ہم اس وقت بھی برائیاں کر کے اللہ کو دکھا رہے ہیں. ہمیں تیری مغفرت کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں تو اپنی ہوس پوری کرنی. کبھی سوچا کتنا بڑا جرم ہے؟ سوئے گردوں نہ لے شبگیر کا بھیجے کوئی اپنا سفیر، رات کے تاروں میں اپنا راز نہ پیدا کرے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ احسان ہمیں عطا کر دے. اور یہی ایمان کا سب سے اعلیٰ مقام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایمان المرء ان یعلم ان اللہ معه حیث ما کان. سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان یہ ہے کہ وہ بندہ یہ تصور رکھے دنیا میں کہیں بھی ہو، کس حالت میں ہو، لیکن اللہ ہمیں ہمارے ساتھ. ان اللہ کان علیکم رقیب. ایک احسان کا مطلب تو یہ ہے دوستو. دوسرا احسان کا مطلب اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا. اللہ کی مخلوق کے ساتھ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اللہ اکبر. آیا نا؟
فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کریمہ. آگے بڑھتے جاؤ. وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. یہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ احسان کرنا، اور صرف اپنوں کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ. اور جب ہمارے اندر احسان آ جائے، ہم محسن بن جائیں، تو ایک آیت تو آپ نے سن لیا، کہاں؟ سورۃ النحل کی آخری آیت، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اور سورہ اعراف کی آیت، ان رحمت اللہ قریب ہے. اللہ کی رحمت آ جائے گی نا، اللہ قریب کھڑی ہے، انتظار ہے کہ تم محسن بنو، اللہ کی رحمتیں آ جائے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت بالکل قریب ہے، کس کے؟ محسنین کی قریب ہے، لیکن ابھی آئی نہیں. کیوں؟ ہم محسن بنیں گے تب رحمت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بار بار مل بیٹھنے کی توفیق دے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.